میں محترمہ زیبی صاحبہ سے مؤدبانہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنی بات جو انہوں نے سیماب اکبر آبادی کے متعلق لکھی ہے انہیں پیش کریں. میں ان کا بہت مشکور ہوں. آپ کے روبرو بہت شکریہ. زیب النساء زیبی صاحب. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. بہت شکریہ انظار البشر بھائی، آپ نے بہت زیادہ کہہ دیا ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اور میری اور میری ایک کلیات نہیں ہے، 5 کلیات آئی ہیں. یہ 2000 صفحات کی 5 کلیات ہیں، بلکہ اتفاق ہے یہ ابھی کوئی بات ہو رہی تھی تو اس حوالے سے یہ دوسری کلیات یہ بھی ہے، یہ بھی 2000 صفحات کی ہے. اور ایک یہ رہی ہے، یہ بھی ایک کلیات ہے. اور یہ افسانے ناولٹ کی کلیات ہے. اور جو اس وقت میرے ہاتھ میں ہے یہ تحقیق تنقید کالم کی، یہ 2000 یہ صفحات 2000 ہے، لیکن ان میں جو فونٹ ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ 3 ہزار صفحات سے زیادہ کا ہے. بہرحال خیر، میں بات کرتی ہوں سیماب اکبر آبادی کے حوالے سے. اور بڑے بڑے لوگ بہت دنیا میں کام کر گئے ہیں اور کر رہے ہیں اس وقت بھی. اللہ تعالیٰ ان سب کی محنت کو قبول فرمائے، آمین ثم آمین. اور سیماب اکبر آبادی اپنے عہد کے بلند پایہ شاعر، بلکہ اپنے عہد کے کیا اردو ادب کا ایک فخر. آپ کا اصل نام تو عاشق حسین سیماب اکبر آبادی تھا، اور عظیم اسکالر، مثالی محقق، نامور شاعر، افسانہ نگار، نثر نویس، بہترین مقرر، اور بہت سے القابات اور خطابات آپ کو دیے گئے آپ کی زندگی میں. آپ کو ناخدائے سخن کا خطاب، تاج الشعراء، ملک الشعراء، جانشین داغ، شاعر اسلام وغیرہ اور بہت سے آپ کو خطابات دیے گئے. لیکن آپ کو ان کو استعمال کرنے سے منع فرماتے تھے، پکارنے سے منع فرماتے تھے. آپ کہتے تھے میں ادب کا ایک ادنا سا خادم ہوں. اتنا بڑا شخص یہ کہتا ہو تو پھر ہماری تو کوئی بساط ہی نہیں ہے ان کے آگے. آپ کا 1900 آپ کی پیدائش 1880 میں ہوئی تھی، اور 31 جنوری 1951 میں آپ کا کراچی میں انتقال ہوا تھا. اور قائد اعظم کا جو مزار ہے، اس کی آرام گاہ ہے، اس کے برابر میں آپ کی بھی جو ہے آرام گاہ بنائی گئی ہے. تو آپ کے انتقال کی خبر ریڈیو پاکستان سے ہی نشر کی گئی تھی. اور آپ کو فارسی، عربی، ہندی، اردو، انگریزی، سنسکرت اور کئی دیگر زبانوں پر عبور حاصل تھا. آپ آگرہ میں پیدا ہوئے تھے. عاشق حسین تو نام رکھا گیا تھا، اور سیماب آپ کا تخلص تھا. شاعری آپ کو وراثت میں ہی ملی تھی. آپ کے والد محمد حسین صدیقی ہندوستان کے معروف عالم اور شاعر تھے. آپ کی بے شمار تصانیف ہیں اور جو اردو ادب کا حصہ ہیں. اور آپ نے سیماب اکبر آبادی نے قصر ادب کی ایک بنیاد رکھی. یہاں دہلی اور لکھنؤ جس طرح ادبی اسکول قرار دیے جاتے ہیں کہ دہلی ادبی اسکول ہے، لکھنؤ کا ادبی اسکول ہے، اسی طرح آپ کے دم سے آگرہ ادب کا ایک گہوارہ بن گیا تھا. اور یہاں سے آپ کے 100 شاگرد پوری دنیا میں پھیلے. اور میں بھی سمجھتی ہوں کیا بلکہ یہ بات درست ہے کہ سب سے زیادہ دنیا میں اگر کسی کے شاگرد ہیں تو وہ سیماب اکبر آبادی کے ہیں. 300 سے بھی زائد شاگرد ہیں جو سیماب اکبر آبادی کے تھے، اور بلا معاوضہ. مطلب اس میں کوئی، اب آج کے دور میں تو خیر محنتانہ طلب کیا جاتا ہے اور دیا جاتا ہے کیونکہ وقت ہی ایسا آ گیا ہے، مشکلات کا دور ہے. خیر اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن آپ نے اپنے ایک گہوارہ ادب کا بنا دیا آگرہ کو آپ نے، اور ایک وہاں پر بنیاد رکھی، قصر ادب کی آپ نے بنیاد رکھ دی تھی. 17 سال کی عمر میں آپ نے ایف اے کا ہی امتحان دیا تھا کہ والد کا انتقال ہو گیا. پھر تعلیم کا سلسلہ منقطع کرنا پڑا. 20 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہو گئی. 12 برس کی عمر سے شعر کہنے شروع کیے. اور پھر 20 سال کی عمر میں شعر اتنی روانی اور بے تکلفی سے کہتے تھے کہ کوئی آپ کا مد مقابل نہیں تھا. نظم نگاری میں آپ کو کمال حاصل تھا. اور جہاں تک آپ کے معاملات کا تعلق تھا، ایک بڑے بااصول شخصیت تھی، باعمل انسان تھے، راسخ العقیدہ، پرہیزگار، دھیما لہجہ، باوقار شخصیت. اور فجر کی نماز کے بعد چہل قدمی کے لیے میں نے جو بات ملاقات میری نہیں ہے، میں ان کی عمر کی ہوں، لیکن میں نے ایک ریسرچ کی تھی اور بہت سے میگزین انڈیا سے بھی منگوائے تھے. اور اس کے بعد یہ مقالہ میں نے ریڈیو ٹی وی چینل سے پیش کیا تھا. کئی لوگوں پر کرتی تھی پروگرام میں، سیماب اکبر آبادی پہ میں نے کیا تھا. تو فجر کی نماز کے بعد چہل قدمی کیا کرتے تھے، ناشتے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، اور پھر خاندانی مسائل اور پھر باقی چیزوں کو. اور قصر ادب جو انہوں نے اپنے گھر کے کچھ فاصلے پر انہوں نے بنا لیا تھا، جو ان کا آفس تھا، یہاں وہ اصلاح کی غرض سے آتے تھے. نماز ظہر تک وہ یہاں موجود رہتے تھے اور تمام رسائل، اخبارات دیکھتے، تصنیف و تالیف کا کام کرتے. اور
پھر مغرب سے پہلے گھر آ جاتے تھے. آپ کا جو سب سے بڑا کام، پہلے ایک شعر میں سناتی ہوں پھر بتاتی ہوں آپ کو. یہ کس نے شاخ گل لا کر قریب آشیاں رکھ دی، یہ کس نے شاخ گل لا کر قریب آشیاں رکھ دی، کہ میں نے شوق گل بوسی میں کانٹوں پر زباں رکھ دی. یہ سیماب اکبر آبادی کا شعر ہے یہ. پھر آپ کہتے ہیں دل کی بساط کیا تھی نگاہ جمال میں، دل کی بساط کیا تھی نگاہ جمال میں، ایک آئینہ تھا ٹوٹ گیا دیکھ بھال میں. دل کی بساط کیا تھی نگاہ جمال میں، ایک آئینہ تھا ٹوٹ گیا دیکھ بھال میں. اور اسی طرح سے بے شمار آپ کے اشعار ہیں. اور ایک شعر کہتے ہیں آپ کے ہے نیا روپ روز دنیا کا، ہے نیا روپ روز دنیا کا، یہ پرانی کبھی نہیں ہوتی، یہ پرانی کبھی نہیں ہوتی. تو واقعی یہ دنیا جو ہے وہ کبھی پرانی نہیں ہوتی. اور میں ابھی اس بات کی طرف بھی آتی ہوں، جو بات آپ کا جو آگرہ اسکول کا نظم العین شاعر آپ کا مجلہ ایک نکلتا ہے انڈیا ہندوستان میں، آپ سب لوگ متعارف ہیں اس سے. اور اس کے مدیر افتخار امام صدیقی صاحب جی، جو ممبئی سے یہ رسالہ باقاعدگی سے جاری رکھے ہوئے تھے. اور دہلی اور لکھنؤ کے ادبی اسکول جو تصور ہے وہاں پر، وہ اس کا ایک دبستان انہوں نے بنا دیا اس کو. یہ سیماب اکبر آبادی کی ساری کاوشیں تھیں. اس کے بعد میں بہت مختصر کر کے کروں گی، ان کے بارے میں اتنی باتیں ہیں کہ جتنی بھی کی جائیں کم ہے، لیکن بہت مختصراً بتانا چاہ رہی ہوں میں ان کے بارے میں. آپ کا جو ایک سب سے اہم کام ہے وہ ہے وحی منظوم، قرآن پاک کو منظوم کرنا. قرآن پاک کو منظوم کرنے کا کام بے شمار لوگوں نے شروع کیا. کوئی 15 پارے کر پایا، کوئی 20، کوئی 25، لیکن کوئی بھی پورے قرآن کو منظوم نہیں کر سکا. اور یہ کارنامہ سیماب اکبر آبادی نے انجام دیا کہ انہوں نے پورے قرآن کو جو تھا منظوم کیا. اور وہی منظوم کے نام سے یہ سیماب اکبر آبادی کا کارنامہ ہمیشہ جو ہے اردو ادب کا حصہ رہے گا. آپ کی اس میں جہاں تک شاعر رسالے کا تو میں تذکرہ کر ہی چکی ہوں، لیکن اس کے علاوہ آپ نے جو اور نئے کام کیا وہ یہ کام تھا کہ آپ نے جو رسالہ نکالتے تھے، جو افتخار امام کے زیر صدارت نکلتا تھا، اس میں تحقیقی تنقیدی مضامین شائع ہوتے تھے. اور شعری تراکیب، اصطلاحات، اصلاح سخن، نئی لفظیات، اور نئے الفاظ و ترکیب انہوں نے واضح کی. اور انہوں نے علمی حلقوں کو چونکا کر رکھ دیا تھا. ان کے دور، ایک نیا دور ایک آ گیا تھا، اور بہت سے الفاظ کو انہوں نے نئے معنی پہنائے. رومانٹک کا لفظ تھا، انہوں نے اس کو رومان کا لفظ دیا. اور اسی طرح سے جو اضافت اور عطف کے الفاظ تھے ان کو بھی انہوں نے استعمال کرنا شروع کیا، جیسے رومان غم انہوں نے استعمال کیا. عروضی سختیوں میں بھی انہوں نے لچک پیدا کی. اور ایتا کی جو قید تھی اس کو انہوں نے اس میں کافی نرمی پیدا کر دی تھی. اور وہ چاہتے تھے کہ نئے فکر و ادراک کے درج ہیں واہ ہوتے رہیں. اور بہت سے مباحث ہوا کرتے تھے باقاعدہ اس معاملے میں. اور آپ قادر الکلام شاعر تھے، اس قدر تیز رفتاری کے ساتھ کلام کہتے تھے کہ ایک دن میں تو ایک غزل آپ کی ہو جاتی تھی، اور کئی 100 اشعار آپ کہا کرتے تھے. میں بالکل مختصر بیچ میں کر رہی ہوں. اور مشاعروں میں بھی ماشاءاللہ سے آپ کا مقامی مشاعروں میں تو نہیں، لیکن باہر کے جتنے بیرون ممالک مشاعرے تھے، ہر مہینے آپ کے 10، 12، 15 مشاعرے بیرون شہروں میں ہوا کرتے تھے جہاں وہ جایا کرتے تھے ماشاءاللہ سے. اور وہی منظوم کی تخلیق کا جو کام تھا اس کے بارے میں یہ ہے کہ آپ کے صبح ناشتے کے بعد وضو کر کے 2-2.5 گھنٹے مسلسل قرآن کا منظوم ترجمہ کیا کرتے تھے. جب ترجمے سے فارغ ہوتے تھے تو آپ کی آنکھیں نم ہوتی تھیں، پھر جہاں نماز بچھا کر حضور کے سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے اور آنسوؤں سے روتے رہتے تھے. اور ہجرت کے بعد آپ کراچی منتقل ہو گئے تھے. اور پھر یہاں پر بھی آپ نے بہت سی ادبی جرائد کا میں ذکر بھی نہیں کر رہی ہوں، آگے تفصیل ہو جائے گی زیادہ. ایک واقعہ میں ضرور بیان کروں گی، چونکہ آپ نے وہی منظوم قرآن پاک کو جو منظوم کیا ہے، اتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ نے آپ سے لیا تھا. جب یہ ان کا یہاں قائد اعظم کے مزار کے پاس ان کا مزار تھا، تو حکومت نے ایک بار سوچا کہ ان کے مزار کو کہیں اور منتقل کر دیا جائے، یا اسے بڑا کر دیا جائے، اس کو وسعت دی جائے، وہاں سے ہٹا دیا جائے. تو بہت کوششیں کی گئیں کہ اسے وہاں سے ہٹا دیا جائے. تو بڑے وہ آئے اور انہوں نے ہٹانے کی کوشش کی. پتھر اتنے سخت تھے کہ وہ وہاں سے اسے نہیں ہلا سکے. تو ان کا وہ جو ان کی جو آخری آرام گاہ ہے وہ اسی طرح پھر چھوڑ دی گئی، اور وہ اسی طرح سے موجود ہے. اور یہ شاید اللہ تعالیٰ کا کمال اور وہ تھا کہ انہوں نے جو اللہ کے کلام کو جس طرح سے منظوم کیا تھا، یہ اس کا شاید اجر تھا. اور انہوں نے شاعری کو غزل میں خاص طور پر انہوں نے شعر مہذب کا رواج دیا. انہوں نے کہا شعر جو ہے نا وہ شاعری تفریح نہیں ہے، اس کا انہوں نے نام دیا شعر مہذب.
اور اپنے شاگردوں کو بھی اس کی انہوں نے تعلیم دی. انہوں نے کہا کہ یہ سب لفظی بازی گری اور ہم جنسیت، چھیڑ چھاڑ، اخلاق سوز موضوعات، یہ ساری چیزیں انہوں نے ان سب کو ترک کرنے کی کوشش کی، اور اپنے شاگردوں کو بھی کہا. اور فکر، فلسفہ، نفسیات، احوال واقعی کو انہوں نے جگہ دی، اور فرسودہ روایات کو انہوں نے جو اس طرح سے حال ہی میں تو خیر اپنے زمانے میں ایک انقلاب لے کر آئی ہی تھے، لیکن سماب بھی ایک بہت بڑا انقلاب لے کر آئے. سماب اکبر آبادی نے کہتے ہیں کہ جب میں 12-13 سال کی عمر میں تھا تو میں نے شعر کہنا شروع کر دیا تھا، اور پھر یہ سلسلہ ایک دن میں 30-40 اشعار ایک نشست میں کہہ دیا کرتے تھے بیٹھ کر وہ. اور ماشاءاللہ استاد ذوق کا سایہ آپ کے سر پر رہا، ان کی شفقت آپ کے ساتھ رہی. اور پھر آپ کے کئی ادوار ہیں شاعری کے. مثنوی مولانا روم کا جو ترجمہ آپ نے کیا ہے اس سے بہتر ترجمہ کہیں اور نظر نہیں آتا. اور یہ جدید نظمیں آپ نے 20 روز میں، صرف آپ نے پوری مثنوی 20 روز میں انہوں نے مکمل کر کے دے دی تھی. تو یہ آپ کا کمال ہے، اور بہت سی باتیں ہیں، لیکن میں بس یہی چاہ رہی تھی کہ 2-3 پوائنٹ کروں. اچھا، اس کے بعد جو صدارتی خطبے ہوا کرتے تھے، یعنی مشاعرہ تو ختم ہو جاتا ہے، مشاعرہ ختم ہونے کے بعد ایک صدر کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ صدارتی خطبہ کوئی دے، اور صدارتی خطبے میں وہ یہ بات بتائے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو کس طرح سے گزارنا ہے یا کیا کرنا ہے، یا ہماری شاعری کا مقصد کیا ہے، یا ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے. یہ ان کے خطبے بڑے مشہور ہوئے، اور اس پر ان کے یہ خطبے جو ہے خطبات شاعری کے نام سے صدارتی خطبے جو تھے ان کے بہت زیادہ. اور اس میں جو انہوں نے الفاظ استعمال کیے، جو تراکیب، اصطلاحات اور اردو زبان کو جو انہوں نے عطا کی، یہ صرف سماب اکبر آبادی کا ہی کمال ہے. اور ان کے یہ خطبات جو ہیں بہت بڑی اہمیت کے حامل ہے، یہ جو ان کے خطبات کی کتاب ہے. اور اسی طرح سے بس میں آخری طرف پہنچتی ہوں، کچھ میں اشعار نہیں پڑھ رہی ہوں کیونکہ پروگرام لمبا ہو جائے گا، اور یہاں بس میں ختم کرتی ہوں. جی بس میں کیا کہہ رہے ہیں، بس میں اختتام کرتی ہوں پروگرام کا. میں سمجھتی کوئی اہم ایسی بات نہ رہ جائے. آپ کی 300 کتب آپ کی تھی تصنیف و تالیف کی، 300 کتب. اور جب ان کی آپ فہرست پڑھیں گے نا، تو فہرست اگر آپ دیکھیں گے نا تو آپ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ اتنے موضوعات اس میں، کتنے آپ نے اس میں نثر بھی ہے، نثر نگاری بھی ہے، اور شاعری بھی ہے، اردو مصادر بھی ہیں، یہ تمام چیزیں اس میں شامل ہیں. بس یہاں میں اختتام کرتی ہوں کیونکہ یہ بہت لمبا موضوع ہے، اور سب سے بڑا کام وہی ہے، منظوم ہے ان کا. بہت بہت شکریہ، سلامت رہیے. حلیم صابر بھائی کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ حلیم صابر بھائی، حلیم صابر صاحب، اگر حلیم صابر صاحب آپ کچھ کام کر رہے ہیں تو مائک کو میوٹ کر لیجیے. جی بس میں یہاں اختتام کرتی ہوں، اور میں اپنا مختصر سا ایک کلام پیش کرتی ہوں کیونکہ میں نے اس میں وقت زیادہ لے لیا، تو بس ایک کلام چھوٹا سا پیش کر دیتی ہوں. حلیم بھائی آپ کی اجازت سے ایک مختصر سا کلام پیش کر رہی ہوں. یہ جو مصرع اس کا یہ ہو گئی تھی نا، تو اخبار کا دفتر بھی اسی لیے جی چلے ٹھیک ہے. جو کہنا ہے وہ کہہ بیٹھے گا عشق تشنہ لب میرا، گراں گزرے گا ان کو آج ہونا بے ادب میرا. جو کہنا ہے وہ کہہ بیٹھے گا عشق تشنہ لب میرا، گراں گزرے گا ان کو آج ہونا بے ادب میرا. مجھے ذاتوں میں ناحق کر دیا تقسیم دنیا نے، مجھے ذاتوں میں ناحق کر دیا تقسیم دنیا نے. قبیلہ عشق ہے میرا، محبت ہے نسب میرا. مجھے ذاتوں میں ناحق کر دیا تقسیم دنیا نے، قبیلہ عشق ہے میرا، محبت ہے نسب میرا. کرم جتنا وہ کرتے ہیں، کرم جتنا وہ کرتے ہیں طلب اتنی ہی بڑھتی ہے. کرم جتنا وہ کرتے ہیں طلب اتنی ہی بڑھتی ہے. خدا جانے، خدا جانے کہاں جا کر رکے رخش طلب میرا. کرم جتنا وہ کرتے ہیں طلب اتنی ہی بڑھتی ہے. خدا جانے کہاں جا کر رکے رخش طلب میرا. کمی بیشی پہ حجت کر رہے ہیں بعض نا شکرے، کمی بیشی پہ حجت کر رہے ہیں بعض نا شکرے. بقدر ظرف ہی دیتا ہے روزی سب کو رب میرا. بہت شکریہ. کمی بیشی پہ حجت کر رہے ہیں بعض نا شکرے، بقدر ظرف ہی دیتا ہے روزی سب کو رب میرا. تمہارے بہت شکریہ، بہت شکریہ کریم بھائی. ڈاکٹر سعید کریم بیبانی بھائی آج کی مہمان خصوصی ہیں، پروگرام میں شامل ہیں ہمارے ساتھ.
तुम्हारे नाम की रट है तुम्हारा सर में सौदा है, तुम्हारे नाम की रट है तुम्हारा सर में सौदा है, तुम्हारा नाम होगा लब पे दम निकलेगा जब मेरा। क्या कहने वाह, तुम्हारे नाम की रट है तुम्हारा सर में सौदा है, तुम्हारा नाम होगा लब पे दम निकलेगा जब मेरा। मकां से ला मकां तक अपना सारी कायनात अपनी, मकां से ला मकां तक अपना सारी कायनात अपनी, वो मेरा हो गया तो हो गया ये सब का सब मेरा। क्या अच्छा कहा है, क्या अच्छा कहा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, बहुत खूब। मकां से ला मकां तक अपना सारी कायनात अपनी, वो मेरा हो गया तो हो गया ये सब का सब मेरा। और मकता है मैं ज़्यादा राह इकट्ठा कर रही हूँ आजकल ज़ेबी, मैं ज़्यादा राह इकट्ठा कर रही हूँ क्या अच्छा मिसरा, आजकल वाह, 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 ज़ेबी। क्या कहने, कमाल। बहुत शुक्रिया। मैं ज़्यादा राह इकट्ठा कर रही हूँ आजकल ज़ेबी, खुदा जाने के ऊपर से बुलावा आए कब मेरा। क्या कहने, अल्लाह खैर करे। मैं ज़्यादा राह इकट्ठा कर रही हूँ आजकल ज़ेबी, खुदा जाने के ऊपर से बुलावा आए कब मेरा। मुझे ज़ातों में नाहक कर दिया तक़सीम दुनिया ने, अबीला इश्क है मेरा मोहब्बत है नसब मेरा। बहुत बहुत क्या शुक्रिया, कहने, क्या कहने, बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, क्या कहने। बहुत शुक्रिया। आपने दोनों जाविये से हक अदा कर दिया और तबसरा भी बहुत उम्दा किया। इसके लिए हम तमाम लोग आपके मशकूर व ममनून। बहुत शुक्रिया। ये अर्ज करता चलूँ कि ऑनलाइन मुशायरे में ये बात है कि नाज़िम मुशायरा को कहा जाता है कि आप पहले पढ़ लें, इसलिए कि अगर मैं किसी को पढ़ाता हूँ पहले तो सवाल ये होता है कि उनको पहले पढ़ा दिया गया, लिहाजा मैं अपनी खाना पूरी करने के लिए नहीं, खाना पूरी नहीं, आप सुनाइए पूरी इतना तो सुनाइए। तो सदर महफिल की इजाज़त से हाँ, अता फरमाइए जी। सबसे पहले इमाम अकबर आबादी के चंद अशार में पेश करता हूँ ताकि उन्हें खराज अक़ीदत हो जाए। हाँ जी, हाँ। इमाम अकबर आबादी कहते हैं कि रोज़ कहता हूँ कि अब उनको न देखूंगा कभी। हाँ, रोज़ कहता हूँ कि अब उनको न देखूंगा कभी, और रोज़ उनके कूचे में कोई काम निकल आता। हाँ, वाह क्या कहने, वाह क्या कहने। क्या वाह। बात है, वाह वाह। एक शेर कहा उन्होंने कि परेशान होने वालों को सुकून मिल भी जाता है, हाँ, परेशान होने वालों को सुकून मिल भी जाता है, परेशान करने वालों की परेशानी नहीं जाती। हाँ, क्या कहने, वाह अच्छा है, अच्छा है। वाह। वाह एक बात वाह। मैं गजल नहीं पढ़ रहा हूँ अभी, मैं इमाम अकबर आबादी का हाँ, 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 हाँ। जी जी जी, जी अता फरमाइए। जी जी। परेशान होने वालों को सुकून मिल भी जाता है, परेशान करने वालों को परेशानी नहीं जाती। और हाँ, बहुत मार्फत का एक शेर मुझे मिला, कहते हैं कि मंजिल मिली मुराद मिली मुद्दा मिला। हाँ, वाह मंजिल मिली मुराद मिली मुद्दा मिला, सब कुछ मुझे मिला जो तेरा नक्श पा मिला। वाह 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 क्या वाह बात है, वाह वाह, वाह। वाह। बहुत खूब, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैंने इमाम अकबर आबादी के शान में 4 मिसरे कहे हैं। पहले तहत में इन्हें मुलाजा फरमा लें, के बाद तरन्नुम से गजल के चंद निशान पढ़ूंगा। हयात नौ के मुबल्लिग थे, तर्जमान थे वो। हाँ, हयात नौ के मुबल्लिग थे, तर्जमान थे वो। अदब से उनको शगफ था, अदब की जान थे वो। बेशक बेशक। बेशक बेशक। अदब से उनको शगफ था, अदब की जान थे वो।
तवल्लुद पे हुस्न अकीदत ये क्यों ना कह दूं बशर मेरे बुजुर्ग करम फरमा मेहरबान थे। सुभान क्या अल्लाह, कहने बहुत अच्छा, क्या कहने बहुत अच्छा है। बहुत खूब। आइए